62 اور 63 18ویں ترمیم میں کیسے رہ گیا وہ ایک الگ اپنے طور پر موضوع بنتا ہے، لیکن اس وقت جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی جو مدت تھی وہ پوری نہیں کر سکے اور ان کو نااہل قرار دیا عدالت عظمیٰ نے، اس سے جو ایک عدم استحکام اور جو بھی صورتحال ہے اس سے یہ نئی کابینہ کیسے نمٹے گی؟ ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح کے چیلنجز ہیں آپ کی نظر میں؟ زرگم جی بالکل، میرے خیال میں بہت سنجیدہ چیلنجز ہیں، جس طرح مشرف صاحب نے بھی کہا، اور ہم آجہت ہیں، مختلف طرح کے چیلنجز ہیں جس سے نمٹنا ہے، اور سب سے اہم سب سے سنجیدہ چیلنج تو خود یہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے کہ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، کیونکہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کے ہر طرف اثرات ہیں، معاشرے پر بھی ہیں، معیشت پر بھی ہیں، سیاست پر بھی ہیں، اور اگر اس طرح شک اور شبے کا اور انسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ رہے گا تو آگے جو الیکشن جا رہا ہے کیا اس پر سب لوگوں کا اعتماد ہوگا، اور اگر اگلے الیکشن پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی کیا اس پر عوام کا اعتماد ہوگا؟ تو بہت سنجیدہ ہے۔ 62 63 کے بارے میں میرے خیال میں کمپلیکس ڈیبیٹ ہے، اور یہ اس پر بھی گفتگو کی جانی چاہیے، کیا یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے، کہ اگر 62 63 نہ ہوتی اور یہی ماحول ہوتا تو شاید کوئی اور چیز یوز کر دی جاتی۔ وہ جو غالب نے کہا تھا، غم دل اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو بنیادی مسئلہ تو وہ یہ ہے میرے خیال میں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپنی سیاسی اشرافیہ طے نہیں کر سکی کہ کن رولز کے تحت اس کو کھیلنا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ ہمیں لگا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد کہ کچھ نہ کچھ باتیں طے ہو گئی ہیں، لیکن پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں میں عدالت کو نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا وہاں گھسیٹا، جو چیزیں پہلے سے طے کر دینی چاہیے تھی نہیں کی، جو ریفارمز کی ضرورت تھی وہ ریفارمز کیری آؤٹ نہیں کیے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اپنی باؤنڈریز کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یعنی اداروں کے درمیان ایک تو سیاسی کلاس اشرافیہ کے اپنے درمیان میں